بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راحیل میری دوسری بیوی کے پہلے شوہر کا نام تھا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ میری پہلی بیوی بچ نہ سکی۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اماں فوری طور پر خیرالنساء کو بیاہ لائیں اور یوں راحیل بھی ہماری زندگی میں چلا آیا۔ پہلے دن اماں نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، بیٹا، خیرالنساء بہت اچھی عورت ہے اور دکھی بھی ہے، تیرے گھر اور بچوں کو بہت پیار سے سنبھال لے گی۔ بس اپنے بچوں کی خاطر اس کے لڑکے کو بھی گھر میں برداشت کرنا ہوگا، اب وہ اس سے بدذات کو بھلا کہاں چھوڑے۔ اماں کی اس بات نے میرے دل میں ایک گروہ لگا دی۔ دل کے ایک کونے میں کینہ پلنے لگا۔ راحیل بہت تمیزدار بچہ تھا۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی کہ میرے سر درد کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میرے بچے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صبح جب میں ناشتے کے لیے کھانے کی میز پر آتا، راحیل انتہائی تمیز کے ساتھ السلام علیکم ابا جان کہتا اور بھاگ کر میرے آگے اخبار رکھتا۔ میرے دل میں لگی گرہ ڈھیلی ہوتی گئی کہ ساتھ ہی آواز آتی، ارے بذات چل اپنی ماں سے کہہ جلدی ناشتہ لائے، میرے بچے کو دیر ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام کے ساتھ راحیل کے سر پر پیار دینے کے لیے اٹھتا ہاتھ وہیں میری اپاہج سوچ کے ساتھ لڑکتا اور شکست کھا کر ڈھیر ہو جاتا۔ خیرالنساء نے میرے گھر اور بچوں کو اچھی طرح سنبھال لیا تھا اور وہ بہت صابر عورت تھی، کبھی شکوہ زبان پر نہ لائی۔ مجھے یاد ہے ایک دن راحیل اس سے پوچھ رہا تھا کہ امی جان، بذات کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا جسم سن کر کانپ گیا۔ میری سماعتیں شدت سے خیرالنساء کے جواب کی منتظر تھیں۔ مسکرا کر کہنے لگی، جب کہ بہت پیار کرنے لگے اور نظر لگنے کے ڈر سے آپ کو بتانا نہ چاہے تو اسے بذات کہتے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا راحیل بہانے سے سارا دن اماں کے ارد گرد پھرتا رہا، کبھی جائے نماز بچھا کر دے رہا ہے اور کبھی ذرا سے کھانسنے پر بھی پانی کا گلاس ان کے آگے رکھ رہا ہے۔ اماں کی آواز آئی، ارے بذات کیوں میری جان کھا رہا ہے ڈرامے باز، جا دفع ہو جا، کچھ پڑھ لے، کیا جاہل رہ کر میرے بیٹے کے مال پر عیش کرتا رہے گا۔ راحیل نے کھٹ سے اماں کے گلے میں باہیں ڈالی، چٹاچٹ اس کی گال پر ایک پیار کیا، اچھا پیاری دادی جان کہا اور بھاگ گیا۔ میں وہیں اماں کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، دیکھ رہا تھا۔ اماں کی آنکھیں میں ہلکی سی نور کی چمک نظر آئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ کیسے بدقسمت تھے ہم ماں بیٹا اور کیسے خوش بخت تھے وہ ماں بیٹا۔ خیرالنساء نے بچے کے دل میں نفرت کی گرہ نہیں لگنے دی تھی اور میری اماں مجھ اونچے لمبے مرد پیشہ کے اعتبار سے وکیل کے دل میں کس آسانی کے ساتھ گرہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے جوتے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اچھے جوتے میری کمزوری تھے۔ میری وارڈروب میں ایک سے بڑھ کر ایک جوتا موجود تھا۔ راحیل بہت شوق سے میرے جوتے پالش کیا کرتا تھا۔ کئی بار میں نے اسے دل جمی سے جوتے چمکاتے دیکھا۔ وہ سچ بات تو یہ ہے کہ میرا دل خوش ہو جاتا تھا اسے دیکھ کر۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خوش ہو کر صرف اتنا کہا، واہ راحیل، کمال کر دیا تم نے، اور اسے 500 کا نوٹ انعام دیا۔ بھاگا اماں کے کمرے میں گیا، دادی دیکھیں، ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ گھر کے ملازمین میں سے لے کر گھر میں آنے والے ایک ایک مہمان کو بتاتا کہ ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ اماں نے ہن بدذات دفع ہو جا کہہ کر منہ پھیر لیا۔ کاش اماں اسے خیرالنساء کی خاطر ہی ایک بار اپنے گلے لگا لیتی، جس نے ان کے پوتوں کو اپنے جگر کے ٹکڑوں سے بھی بڑھ کر پیار دیا تھا۔ اماں کی لگائی ہوئی نفرت کی دھیمی آنچ پر میری انا کا بت پکتا رہا۔ خیرالنساء کی میرے بچوں اور گھر کے ساتھ بے پناہ محبت اور احسان بھی انا کے اس بت کو نہ توڑ سکا۔ راحیل کی تمام خوبیوں کے باوجود میں نے کبھی اسے سینے سے نہیں لگایا تھا، مگر ہاں، میں نے اس پر خرچ کرنے یا اس کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ خیرالنساء اتنے ہی مطمئن علی تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچے بڑے ہو گئے۔ عمر اور علی میرے جڑواں بیٹے تھے۔ علی تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ راحیل نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ میرے
بہت چاہنے والے کے باوجود کہیں نہ پڑھ سکا، سارے محلہ کا لاڈلا تھا، صبح سے گھر تک شام تک آتا تھا۔ ہاں، اکثر ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی تھی، جانے کہاں سے چوٹیں لگوا کر آتا تھا۔ خیرالنساء نے میرے دریافت کرنے پر کہا، فکر نہ کریں، مجھے بتا کر جاتا ہے، میری اس پر نظر ہے۔ وقت نے اماں کو ہم سے بھی چھین لیا۔ آخر وقت میں راحیل نے اماں کی بہت خدمت کی، کئی بار اپنی گود میں اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں حیدر نے ہسپتال میں گزاریں۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا یہ راحیل، حالانکہ اب اس کو بذات کا مطلب بھی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ مرتے سمے اماں کے ہاتھ راحیل کے آگے جڑے ہوئے تھے، جنہیں چوم کر اس نے اسے ہاتھوں سے اماں کی آنکھیں بند کی اور میرے ساتھ انہیں لحد میں اتارا۔ میرے دونوں بیٹے چاہنے کے باوجود دادی کی آخری رسومات میں شریک نہ ہوئے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو ضرور